بات کہی اور جو ذوالفقار علی بھٹو نے اپنی کتاب میں لکھا جو اف آئی ایم اسیسینیٹڈ کہ میں نے معاشرے کے دو طبقات میں ایک آبرومندانہ صلح کرانے کی کوشش کی لیکن میں ناکام ہوا اور میں غلط تھا۔ ایک سوچ ہے جو یہاں کے تمام وسائل پر قابض ہونا چاہتی ہے اور ان کو اپنی اصلاح کے لیے یا اپنی بہتری کے لیے استعمال کرنا چاہتی ہے۔ دوسری طرف 22 کروڑ لوگ ہیں جو اپنے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ تو یہ بات کمیٹیوں سے اور گفتگو سے ختم نہیں ہوگی، اس کے لیے آپ کو لڑنا پڑے گا، آپ کو نکلنا پڑے گا۔ اور میں یہاں پر یہ کہتا ہوں عمران خان صاحب، میں امریکہ میں تھا بڑا خوش، لیکن میں واپس اس لیے آیا ہوں کہ آپ کی جو بات ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یہ حل ہے۔ آپ کو لڑنا پڑے گا اپنے حقوق کے لیے، لائن کھینچنی پڑے گی۔ جو لوگ مجبوریوں کا بہانہ بنا کے ان طاقتوں کے ساتھ ہیں جنہوں نے پاکستان کے وسائل پر قبضہ کیا، جو پاکستان کے عوام کو ان کی اس حق سے محروم کرتے ہیں کہ جس کو وہ چاہتے ہیں، اس کو حق کے حکمرانی آپ اگر نہیں دینا چاہتے، اور یہ سب کچھ اگر آپ کرتے ہیں کسی بڑی طاقت کے ایما پر، اس کے مفاد کے لیے، تو اس کا تعلق فریڈم آف سپیچ سے ہے۔ میں یہاں پر ذکر کروں گا عمران ریاض کا اور اس کو سلام پیش کرتا ہوں۔ اور عمران خان صاحب، ہم آپ کے بہت مشکور ہیں کہ جو لوگ قربانیاں دے رہے ہیں آپ ان کو ایکنالج بھی کرتے ہیں، ان کو ریکگنائز بھی کرتے ہیں، اور آپ نے کھل کر یہ بات کہی کہ مجھ سے غلطی ہوئی کہ میں نے اتحادیوں کے ساتھ مل کے حکومت بنائی، مجھے اکیلے میں حکومت بناؤں گا تاکہ جو چاہتی ہے عوام وہ میں کر سکوں، اور اگر آئندہ بھی مجھے اتحادیوں کے ساتھ ایک لولی لنگڑی حکومت دینے کی کوشش کی گئی تو میں اس کو قبول نہیں کروں گا۔ میں آخر میں صرف یہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں خان صاحب، میں اسٹوڈنٹ تھا، بے نظیر جب آئیں میں لاہور ایئرپورٹ سے لے کے داتا دربار تک ان کے جلوس کے ساتھ پیدل گیا۔ میں وہ سیاسی ورکر ہوں، کیونکہ ایک نظریہ تھا، ایک ڈکٹیٹر کے خلاف جنگ تھی، اور اب میں نے کوریج کیا آپ کے جلسوں کی۔ میں یہ حلفاً کہتا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی میں اس طرح لوگوں کو نکلتے نہیں دیکھا۔ جب میں گوجرا گیا تو میں نے کہا یہ بڑا جلسہ ہے، پشاور گیا تو یہ اس سے بڑا جلسہ، کراچی گیا تو یہ اس سے بڑا جلسہ۔ اب تو خیر ہم کیونکہ پرچے درج ہیں، میں اسلام آباد کی حد سے نکل نہیں سکتا، نہیں تو میں جاتا اور میں کوریج کرتا، وہاں پہ ہم آپ کو دکھاتے جو لوگ ہیں۔ میں صرف یہ کہوں گا، آخری امید کے طور پہ لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں خان صاحب، باقی سب قیادت ایکسپوز ہو چکی ہے۔ اور یہاں پر جو حامد میر نے کہا، جو بابر صاحب نے کہا، آپ بنیں گے وزیر اعظم دوبارہ، یہ نظر آ رہا ہے، یہ آپ کو روک نہیں سکتے، لیکن خدا کے لیے یہ جو باتیں یہاں پر کی گئیں انہیں یاد رکھیے گا۔ یہ جو صحافی ہیں، آزادی اظہار سے، گفتگو سے اصلاح ہوتی ہے، اس سے آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا، کسی کو خطرہ نہیں ہوگا، اس ملک کو فائدہ ہوگا، اس ملک کے لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ بہت شکریہ ساتھیوں۔ میں بیرسٹر شعیب رضا صاحب کا شکر گزار ہوں کہ وہ تشریف لائے، چونکہ ٹائم کی بڑی قلت ہے اور ہمارے پر سر کا تاج ہے، ہر جگہ وہ لڑتے ہیں ہمارے لیے، تو آپ کو سلوٹ ہے سر۔ کہ میں نے اپنی زندگی میں اس طرح لوگوں کو نکلتے نہیں دیکھا۔ جب میں گوجرا گیا تو میں نے کہا یہ بڑا جلسہ ہے، پشاور گیا تو یہ اس سے بڑا جلسہ، کراچی گیا تو یہ اس سے بڑا جلسہ۔ اب تو خیر ہم کیونکہ پرچے درج ہیں، میں اسلام آباد کی حد سے نکل نہیں سکتا، نہیں تو میں جاتا اور میں کوریج کرتا، وہاں پہ ہم آپ کو دکھاتے جو لوگ ہیں۔ میں صرف یہ کہوں گا، آخری امید کے طور پہ لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں خان صاحب، باقی سب قیادت ایکسپوز ہو چکی ہے۔ اور یہاں پر جو حامد میر نے کہا، جو بابر صاحب نے کہا، آپ بنیں گے وزیر اعظم دوبارہ، یہ نظر آ رہا ہے، یہ آپ کو روک نہیں سکتے، لیکن خدا کے لیے یہ جو باتیں یہاں پر کی گئیں انہیں یاد رکھیے گا۔ یہ جو صحافی ہیں، آزادی اظہار سے، گفتگو سے اصلاح ہوتی ہے، اس سے آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا، کسی کو خطرہ نہیں ہوگا، اس ملک کو فائدہ ہوگا، اس ملک کے لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ بہت شکریہ ساتھیوں۔ میں بیرسٹر شعیب رضا صاحب کا شکر گزار ہوں کہ وہ تشریف لائے، چونکہ ٹائم کی بڑی قلت ہے اور ہمارے پر سر کا تاج ہے، ہر جگہ وہ لڑتے ہیں ہمارے لیے، تو آپ کو سلوٹ ہے سر۔ بات کہی اور جو ذوالفقار علی بھٹو نے اپنی کتاب میں لکھا جو اف آئی ایم اسیسینیٹڈ
کہ میں نے معاشرے کے دو طبقات میں ایک آبرومندانہ صلح کرانے کی کوشش کی، لیکن میں ناکام ہوا اور میں غلط تھا۔ ایک سوچ ہے جو یہاں کے تمام وسائل پر قابض ہونا چاہتی ہے اور ان کو اپنی اصلاح کے لیے یا اپنی بہتری کے لیے استعمال کرنا چاہتی ہے۔ دوسری طرف 22 کروڑ لوگ ہیں جو اپنے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ تو یہ بات کمیٹیوں سے اور گفتگو سے ختم نہیں ہوگی، اس کے لیے آپ کو لڑنا پڑے گا، آپ کو نکلنا پڑے گا۔ اور میں یہاں پر یہ کہتا ہوں عمران خان صاحب، میں امریکہ میں تھا بڑا خوش، لیکن میں واپس اس لیے آیا ہوں کہ آپ کی جو بات ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یہ حل ہے۔ آپ کو لڑنا پڑے گا اپنے حقوق کے لیے، لائن کھینچنی پڑے گی۔ جو لوگ مجبوریوں کا بہانہ بنا کے ان طاقتوں کے ساتھ ہیں جنہوں نے پاکستان کے وسائل پر قبضہ کیا، جو پاکستان کے عوام کو ان کی اس حق سے محروم کرتے ہیں کہ جس کو وہ چاہتے ہیں، اس کو حق کے حکمرانی آپ اگر نہیں دینا چاہتے، اور یہ سب کچھ اگر آپ کرتے ہیں کسی بڑی طاقت کے ایما پر، اس کے مفاد کے لیے، تو اس کا تعلق فریڈم آف سپیچ سے ہے۔ میں یہاں پر ذکر کروں گا عمران ریاض کا اور اس کو سلام پیش کرتا ہوں۔ اور عمران خان صاحب، ہم آپ کے بہت مشکور ہیں کہ جو لوگ قربانیاں دے رہے ہیں آپ ان کو ایکنالج بھی کرتے ہیں، ان کو ریکگنائز بھی کرتے ہیں، اور آپ نے کھل کر یہ بات کہی کہ مجھ سے غلطی ہوئی کہ میں نے اتحادیوں کے ساتھ مل کے حکومت بنائی، مجھے اکیلے میں حکومت بناؤں گا تاکہ جو چاہتی ہے عوام وہ میں کر سکوں، اور اگر آئندہ بھی مجھے اتحادیوں کے ساتھ ایک لولی لنگڑی حکومت دینے کی کوشش کی گئی تو میں اس کو قبول نہیں کروں گا۔ میں آخر میں صرف یہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں خان صاحب، میں اسٹوڈنٹ تھا، بے نظیر جب آئیں میں لاہور ایئرپورٹ سے لے کے داتا دربار تک ان کے جلوس کے ساتھ پیدل گیا۔ میں وہ سیاسی ورکر ہوں، کیونکہ ایک نظریہ تھا، ایک ڈکٹیٹر کے خلاف جنگ تھی، اور اب میں نے کوریج کیا آپ کے جلسوں کی۔ میں یہ حلفاً کہتا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی میں اس طرح لوگوں کو نکلتے نہیں دیکھا۔ جب میں گوجرا گیا تو میں نے کہا یہ بڑا جلسہ ہے، پشاور گیا تو یہ اس سے بڑا جلسہ، کراچی گیا تو یہ اس سے بڑا جلسہ۔ اب تو خیر ہم کیونکہ پرچے درج ہیں، میں اسلام آباد کی حد سے نکل نہیں سکتا، نہیں تو میں جاتا اور میں کوریج کرتا، وہاں پہ ہم آپ کو دکھاتے جو لوگ ہیں۔ میں صرف یہ کہوں گا، آخری امید کے طور پہ لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں خان صاحب، باقی سب قیادت ایکسپوز ہو چکی ہے۔ اور یہاں پر جو حامد میر نے کہا، جو بابر صاحب نے کہا، آپ بنیں گے وزیر اعظم دوبارہ، یہ نظر آ رہا ہے، یہ آپ کو روک نہیں سکتے، لیکن خدا کے لیے یہ جو باتیں یہاں پر کی گئیں انہیں یاد رکھیے گا۔ یہ جو صحافی ہیں، آزادی اظہار سے، گفتگو سے اصلاح ہوتی ہے، اس سے آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا، کسی کو خطرہ نہیں ہوگا، اس ملک کو فائدہ ہوگا، اس ملک کے لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ بہت شکریہ ساتھیوں۔ میں بیرسٹر شعیب رضا صاحب کا شکر گزار ہوں کہ وہ تشریف لائے، چونکہ ٹائم کی بڑی قلت ہے اور ہمارے پر سر کا تاج ہے، ہر جگہ وہ لڑتے ہیں ہمارے لیے، تو آپ کو سلوٹ ہے سر۔